نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 23واں پارہ سورۃ الزمر مکی صورت ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر خاص طور پہ مشرکین مکہ کو دعوت الی القرآن اور دعوت الی التوحید یعنی قرآن کی طرف دعوت اور خالص اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دی ہے. یہ ابتدائی دور میں سورت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں. وہ دور تھا کہ مسلمانوں پر حیات زندگی مشرکین مکہ نے تنگ کر دی, بہت پریشان کیا تھا, اور ان کے نزدیک مسلمانوں کا جرم یہ تھا کہ وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر الہ ایک ہے. وہ کہتے تھے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم ہے, مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ بات نہ کہیں. حالانکہ یہ بات نہ کہیں تو پھر کیا کہیں. یہ حقیقت یہی ہے کہ ساری کائنات کے اندر الہ صرف کون ہے؟ بولو, اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور حقیقت بولنا تو اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, لیکن وہ حقیقت کے خلاف تھے اور جھوٹ کے حمایتی تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر ان کو پوجتے ہو, کیوں پوجتے ہو؟ وہ کہتے تھے تاکہ ان سے ہمیں قرب حاصل ہو جائے اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں, ہم کامیاب ہو جائیں. یعنی ایک بات سیدھے راستے پہ آنا ہے, اس طرف نہیں آتے تھے, اور ایک ہے کہ راستہ بالکل ہی غلط ہے جس کا نتیجہ صفر اور سزا ہے, اس راستے پہ چلتے. یہ بات میں اور آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شرک نہیں کیا جاتا, کیونکہ شرک سے اللہ کا قرب نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ سے نجات نہیں ملتی, بلکہ سزا ملتی ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے, جس کی مثال امام احمد بن حنبل, سب کہہ دیجئے رحمہ اللہ تعالی, بڑے اونچے درجے کے امام ہیں, اہل علم ہیں, اللہ رب العزت کے بڑے پیارے ہیں. اس قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت و صداقت پر ان کو بڑی سزا ہوئی, بڑی ان پر ظلم تشدد ہوا. وقت کے حکمران نے بڑا ظلم کیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب دنیا سے چلے گئے تو کسی اہل علم نے ان کے بارے میں خواب میں دیکھا کہ ان کو اللہ نے فرمایا تھا کہ احمد بن حنبل, دنیا میں تو ہمیں قرآن سناتا تھا, ہم سنتے تھے, اب ہم سناتے ہیں تو سن. قرآن ایسی چیز ہے. اور ان کو زندگی میں 99 مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی, خواب کے اندر ہو سکتی ہے, مقام تھا, قرب تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ جی آپ کا قرب اگر انسان چاہتا ہو تو کیا ذریعہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا قرآن پڑھو, میرا کلام پڑھو. تو کہا سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی سمجھ کے پڑھے تب بھی میرا قرب ملے گا, اگر بغیر سمجھے یعنی اس کو نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے لیکن میری محبت میں قرآن پڑھتا ہے, اس کو پھر بھی میرا قرب ملے گا. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ ہے. آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے, ان کی اطاعت کیجیے, ان کی فرما برداری کیجیے,
حضور کی پیاری سنتوں سے پیار کیجیے، ان کو اپنائیے، قرآن میں موجود ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا ان کو کہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب ادھر تم کرتے ہو، جب تم حضور کی اتباع کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ تو آپ جانتے ہیں جب دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے بات پھر بنتی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے نہ کرے، تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ نجات تب ہوگی ہم بھی اللہ سے محبت کریں اور بدلے میں اللہ بھی محبت کرے، نتیجہ یقیناً ہمارے حق میں نکلے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرو لیکن میرے نبی کی اتباع نہ کرو تو وہ تمہاری محبت بیکار ہے، وہ تمہارا دعویٰ ہے۔ لیکن اگر سچے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، ان کے لائے ہوئے دین کو سینے سے لگا لو، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو اٹھا لو اور اس کو سینے سے لگا لو اور اس کی پیروی شروع کر دو، حضور کے طریقے پر چلنا شروع کر دو۔ نماز میرا حکم ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں قبول تب کرتا ہوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ حج میرا حکم ہے لیکن فرمایا قبول تب ہوگی جس طرح حضور نے حج کیا اس طرح حج کرے گا تو قبول ہو۔ قربانی میرا حکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی تو قربانی قبول ہو۔ اس لیے فرمایا جو بھی میرا حکم ہے اگر وہ میری رضا کے لیے میرا حکم سمجھ کے حضور کے طریقے پہ ہوگا تو فرمایا قبول ہے، نہیں تو فرمایا وہ میرے ہاں قبول نہیں۔ ساری زندگی نماز پڑھو، اگر بیچ میں حضور کا طریقہ اختیار نہیں کرو گے، اپنے طریقے پہ پڑھو گے، اللہ فرماتے تمہارے منہ پہ مار۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر خاص طور پہ مشرکین مکہ کے شرک کا رد ہے کہ تم نے یہ جو بت وغیرہ بنائے ہیں تاکہ ان کی پوجا کریں اور یہ اللہ کے ہماری سفارش کریں، فرمایا انہوں نے سفارش کیا کرنی ہے، الٹا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ تم مشرک ہو اور اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی خاص طور پر ذہن میں رکھنا، بزرگان دین اہل اللہ ان کی لوگ جاتے ہیں پوجا کرتے ہیں مختلف اندازوں سے، جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ یہاں بھی وہی بات جملہ بولتے ہیں کہ ان کا قرب حاصل کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں سفارش کرے۔ بھائی ان بزرگوں کے پاس آپ جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن یہ عمل نہ کرو کہ ان کا یوں قرب ملے گا اور اللہ سے سفارش کریں گے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش لینی ہے تو ان کے طریقے پہ چلو۔ مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر ہیں، اب اگر کوئی چاہتا ہے قیامت والے دن یہ نیک آدمی میرے بارے میں سفارش کرے تو حضرت پیر صاحب کی اتباع کرو۔ وہ قاری قرآن تھے، آپ بھی قرآن پڑھو۔ وہ تہجد گزار تھے، آپ بھی تہجد گزار بنو۔ وہ رزق حلال کھاتے تھے، آپ بھی رزق حلال کھاؤ۔ وہ اللہ کے بندوں پر سخاوت کرتے تھے، آپ بھی اللہ کے لیے ان کے طریقے اختیار کر کے سخاوت کرو، پھر آپ کو ان کی سفارش ملے گی۔ لیکن آپ الٹا کریں گے کہ ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور پھر اپنی طرف سے بنا ہوئے کام کر کے پھر یہ کہیں گے کہ حضرت ہماری سفارش کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگان دین کے پاس انسان جائے لیکن ان سے دین حاصل کرنے کی، ان کی پوجا پاٹ کے لیے نہیں۔ پوجا تو کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی، جھکنا ہے تو کس کے سامنے، فریاد کرنی ہے تو کس کے سامنے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے تو کس سے، کوئی چیز دینی ہے تو کس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا۔ اللہ کا یہ اللہ کا حق ہے، بندگی اللہ کا حق ہے۔ اگر بندگی میں بندے کو ساتھ شریک کرو گے تو وہ بندگی نہیں رہے گی، وہ شرک ہو جائے گا اور تم مشرک ہو جاؤ گے، اور مشرک ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کو اللہ جب تک توبہ نہ کرے ظالم معافی۔ تو اس صورت کے اندر خاص طور پہ اس کا ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور مشرکین کو خبردار کیا گیا تھا کہ تم باز آ جاؤ، شرک سے بھی باز آ جاؤ اور مسلمانوں کو تنگ کرنے سے بھی کیا آ جاؤ، کیونکہ یہ بڑے دونوں سخت جرم ہیں کہ ایک تو تم غلط ہو، دوسرا جو صحیح ہے ان کو غلطی کی طرف لاتے ہو،
اور اگر تمہاری غلط بات نہ مانے تو ظلم کرتے ہو، تمہیں اس کی سخت سزا ملے گی۔ اور پھر زمرہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری رکوع میں، کیونکہ دو گروہ ہو گئے، ایک ایمان والے اور ایک کافر، کافروں میں مشرک بھی ہیں، سب لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کیا وہ دوسرے گروہ میں چلے گئے کافر کے، اور جنہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا وہ پہلے میں آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ نے آخری اس کے رکوع میں دونوں کا ذکر کیا، اہل جنت کا بھی اور اہل جہنم کا بھی۔ تو آج کی ہم نے دو پہلی آیات مبارکہ اس سورت کے پہلے رکوع کی تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت شروع فرما رہے ہیں کتاب کے بارے میں، کیونکہ کتابیں 4 اللہ نے اتاری ہیں، تقریباً کم و بیش 100 صحیفے اتارے ہیں، اور کتابوں میں سب سے بلند مقام قرآن مجید کا ہے، کیونکہ باقی کتابیں ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، ان کو باقی سارے کلاموں پر کوئی مقام قرآن کو حاصل ہے جو اللہ کو مخلوق پر حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا تنزیل الکتاب، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اتاری گئی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی پہلی بات سمجھا دی، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ حضور اپنی طرف سے قرآن کو بنا کر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اپنی طرف سے نہیں بناتے، ہم ان کے دل پر اتارتے ہیں، پھر اس کو یہ اپنی زبان مبارک پہ لا کر آپ کو سناتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، اور عزیز وہ بڑا ہی غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ بے شک اس قرآن مجید فرقان حمید کو الیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے اتارا ہے، بالحق با مقصد۔ با مقصد کیا ہے؟ کہ اس کو سینے سے لگانا ہے اور اس کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے، پھر نجات ملے گی۔ اور فاعبد اللہ، فرما قرآن کا پیغام یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، مخلص اللہ الدین، خالص اس کے بن جاؤ، خالص، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے بن کے رہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی بندگی کریں گے۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا خالق نہیں، اس طرح اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا معبود بھی نہیں، ہم عبادت بھی صرف کس کی کریں گے؟ یہاں اللہ کا یہی پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اب مجھے اور آپ کو یہی حکم ہے کہ ان باتوں کو سینے سے لگائیں اور اللہ ہی کے بن کے جیے اور اللہ ہی کے بن کے مرے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا، میرے محبوب آپ بھی اعلان کر دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ تو ہمیں حضور کی اتباع کا حکم ہے، تو ہمارا بھی یہی اعلان ہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے، لا شریک لا، ہمارا اعلان ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔